सोचना, समझना, सीखना, याद रखना और फैसला करना, ये वो 5 चीजें हैं जिसे कॉग्निशन कहा जाता है। अगर आप ये काम ठीक कर रहे हैं इसका मतलब आपका दिमाग ठीक है, और आपका दिमाग ठीक है तो आप भी ठीक है। ये दिमाग ये ना समझें कि सिर्फ मेमोरीज, यादें, दुख, तकलीफ, खुशी ये ऐसी कोई चीज़ है, बल्कि इट्स ए कंप्लीट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये 1.5 किलो का दोनों कानों के दरमियान खोपड़ी के अंदर जो पड़ा है, ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, बल्कि सारी मशीनें तो इसी ने बनाई है। और पूरे जिस्म के वजन का ये सिर्फ 2% है, लेकिन पूरे जिस्म की एनर्जी का ये 20% इस्तेमाल करता है। योर ब्रेन इज ए वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी डिमांडिंग मशीन। बहुत एनर्जी इसको चाहिए। सबसे पहले तो फैटी एसिड्स हैं और अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ग्लूकोज इसको बहुत चाहिए, वाटर इसको बहुत चाहिए। आपने कभी वावडा का ग्रिड स्टेशन देखा है? वहां पर क्या होता है? वहां पर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, सर्किट्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं। और कभी कोई केमिकल फैक्ट्री देखी है? उसके अंदर बॉयलर्स होते हैं, रिएक्टर्स होते हैं, पाइपलाइंस होती हैं, स्टोरेज टैंक्स होते हैं, और इन दोनों को मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए होती हैं। आपका दिमाग बैक वक्त इलेक्ट्रिकल ग्रिड भी है और केमिकल फैक्ट्री भी है। अब इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को चलाने के लिए कौन सा फ्यूल चाहिए, कौन सा ईंधन चाहिए कि ये फैक्ट्री सही तरीके से काम करती रहे? तो याद रखिए, एवरी मील यू टेक इज ईदर अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट और ए स्मॉल विदड्रॉल फॉर योर फ्यूचर कॉग्निटिव हेल्थ। आपके दिमाग की फ्यूचर हेल्थ के लिए जो कुछ भी आप खा रहे हैं, या तो कुछ डाल रहे हैं या तो कुछ आप निकाल रहे हैं। कॉग्निशन में जैसे मैंने पहले आपको बताया, विजडम आती है, तवज्जो आती है, आपका सीखना, समझना, सोचना। दिस इज व्हाट यू आर। बस सिंपल और स्ट्रेट सी बात है, जो कुछ आप खा रहे हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट है। तो इससे पहले कि हम देखें कौन सी चीजें दिमाग की सलाहियत को तबाह कर रही हैं, कि आप थके थके से हैं, दिमाग टायर्ड है, थका हुआ है, फॉगी हो रहा है, बातें समझ नहीं आ रही, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, हम ये देख लेते हैं कि दिमाग की सलाहियत के लिए कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हैं। कोई महंगे मल्टीविटामिन्स की बात नहीं हम करेंगे, सप्लीमेंट्स की, एनर्जी बूस्टर्स की। सिंपल बात करेंगे 4 चीजों की जो आपको लेनी बड़ी जरूरी है। सबसे पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये जादुई नाम याद रख लें, हर चीज को इसकी जरूरत है। एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स भी है और इसके साथ जिस्म के बहुत से ऑर्गन्स को ये बनाता है। दिमाग की भी जो मेम्ब्रेन्स है, झिल्लियां, जो परतें हैं, उनको ये बनाता है। मिलेगा कहां से? सबसे बड़ा सोर्स इसका फिश है, चिया सीड्स है, कनोला सोयाबीन है। और फिर प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरॉन्स जो है ना उसके लिए बड़ा जरूरी है। ये कहां से मिलेगा? एग, चिकन, योगर्ट, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, लेग्यूम्स, यहां से आपको ये मिलेगा। फिर आयरन, आयोडीन, फोलेट, जिंक, B12, ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जितने आपके हैं ना, दिमाग के जो फंक्शंस है उसके लिए बहुत जरूरी है। गोश्त, अंडे, सब्जी, खजूरों वगैरह के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। गाड़ी में अच्छा फ्यूल डलवाते हैं, घर को अच्छा डेकोरेट करते हैं, दिमाग इन दोनों चीजों से ज्यादा जरूरी है। इसकी डेकोरेशन, इसका फ्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो 7 चीजें, 7 आइटम्स विच आर डिस्ट्रॉइंग योर ब्रेन, जो कि आपके दिमाग को तबाह बर्बाद कर रही हैं। और ये क्या चीजें हैं? पहले बात याद रखिएगा कि एकदम से कुछ नहीं होता कि आप एक समोसा खा लें तो एकदम से दिमाग खराब हो जाएगा। नो, इट इज एक्चुअली द पैटर्न which you follow for some time, and then your neurological functions and brain activity will be impacted negatively. तो नॉर्मल चीजें जो आप खा रहे हैं बस एहतियात करनी है। नंबर 1 क्या है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। 2026 यानी इसी साल की तहकीक है, ऑस्ट्रेलियन एडल्ट्स पर की गई है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ये नौजवानों की दिमागी सलाहियत को बुरे तरीके से मुतासर कर रहा है। इसका मतलब ये कि खाने को बहुत ज्यादा प्रोसेस किया गया है, उसके अंदर कलर्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा डाले गए हैं। यानी खेत से और बाग से वो खाना डायरेक्ट मेरी टेबल पर आए, रास्ते में जितना वो रुकता चला जाएगा उतना वो नुकसानदेह बनता चला जाएगा। जैसे आलू है, डायरेक्ट मेरी टेबल पर आ गया, मैंने पका के खा लिया, फ्राई श्राई कर लिया, रास्ते में वो रुका, चिप्स बन गया, स्नैक्स बन गए, ये अब साइड किक्स ये प्रॉब्लम करेंगे और ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आ जाता है। पैकेज्ड चिप्स, फ्रोजन फूड, नूडल्स, कलरफुल कैंडीज, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में। और हर वो खाना जो पैकेट में तैयार मिल जाता है, हर प्रोसेसिंग बुरी नहीं है। खाना जो होता है उसमें मिल्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पेस्चराइज्ड आपने सुना होगा, खाने को गर्म करते हैं फिर एकदम ठंडा करते हैं ताकि उससे जरासीम दूर किए जा सके। दही प्रोसेस होती है, आटा ग्राइंड होता है, ये प्रोसेसिंग बुरी नहीं है। मसला तब बनता है जब खाने के अंदर कुदरती अज्जा कम हो जाते हैं
اور آرٹیفیشل مصنوعی اجزاء زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جامع نیورولوجی کے ایک پیر ریویو جرنل کے مطابق واقعی الٹرا پروسیسڈ فوڈ وہ آپ کی کوگنیشن کو متاثر کر رہا ہے اور برے طریقے سے متاثر کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا اس کھانے کے پیچھے آپ جائیں تو اس کی انگریڈینٹ لسٹ جو اس کے اندر ڈالا گیا اوپر سے وہ آپ کی شاپنگ لسٹ سے بھی زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ تو بتائیں اس کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہوں گی جو مصنوعی ہیں۔ تو ریئل فوڈ چلا گیا، کنوینئنس فوڈ آ گیا جو آسان ہے، روسٹڈ چنا، نٹس، فروٹس، ہوم ریڈی فوڈ، اس کی طرف آئیں دوبارہ دماغ شارپ ہوگا۔ اور نمبر 2 ہے شوگر۔ شوگر 50 نام انہوں نے رکھ دیے چینی کے مختلف قسم کے، کیونکہ آپ کو تو ہم نے بتا دیا شوگر نہ کھاؤ، شوگر میں بہت زیادہ نقصان ہے۔ انہوں نے 50 ناموں سے گھما دیا آپ کو پتہ نہیں چلتا، میلٹوز، فرکٹوز، سیرپ لکھ دیتے ہیں یہ، اور پھر چینی کھاتے جا رہے ہیں، ایڈکشن ہو جاتی ہے، چھوڑنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار جسم ٹوٹتا ہے کہ لاؤ چینی، لاؤ میٹھا، اور اب کیا ہو رہا ہے، چینی ایڈکشن بنتی جا رہی ہے، اور اپنے جسم کو دیکھ کر آپ خود سارا دن پریشان رہتے ہیں۔ جوس، بوتل، بسکٹ، بیکری آئٹم زندگی میں اتنے نارمل ہو گئے کہ ہم اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ناشتے میں سخت میٹھی چائے اور بیکری آئٹم کا سارا مینیو، اب آپ نے چینی کھائی اور آپ نے انرجی ڈرنک پی، ایک دم سے انرجی بڑی طوفان ابال آیا، پھر ایک دم سے وہ انرجی کریش کرتی ہے، اور اب دوبارہ سے انرجی چاہیے، دوبارہ میٹھا کھاؤ، دوبارہ سب کچھ کرو۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، پھلوں کے اندر جو میٹھا ہوتا ہے وہ قدرتی میٹھا ہے، اس میں خرابی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، ڈائبٹیز کے، ان کو چینی کی ویسی احتیاط ڈاکٹر نے بتائی ہے، ٹرائیگلیسرائڈز وغیرہ زیادہ ہیں، اب وہ یہ بہت زیادہ میٹھے پھل جس میں گنا ہے اور گریپس ہے اور مینگو ہے، یہ ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر استعمال نہ کریں۔ 7 دن کا شیڈول بنا کر تو دیکھیں، میرے کہنے پہ ایک دفعہ ٹرائی کریں۔ آپ نے کوئی بوتل نہیں پینی، کوئی شوگر نہیں ہے، آدھی کر دے چینی، چائے کے اندر بھی پروٹین بیسڈ بریک فاسٹ لینا آپ نے، اور اچھا کھانا کھانا ہے، گھر کا پکا ہوا اور صحیح والا کھانا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ اس سے بہت فریش ہوگا، جسم ٹوٹے گا لیکن دماغ آپ کی ایفیشنسی اتنی بڑھے گی کہ پھر آپ طے کریں گے واقعی کہ میں جسم کی خیال رکھوں اور یا پھر اپنے اس موڈ کا اور ذائقے کی طرف توجہ دوں۔ یہ بڑا ضروری ہو جائے گا، بیکاز یور برین نیڈز سالڈ فیول، ناٹ شوگر شاکس۔ اور ایک تحقیق ہوئی تھی بڑی بڑی فاسٹ فوڈ بنانے والی چینز کے اوپر، اور پتہ چلا کہ وہ لوگ نمک بہت زیادہ ڈال رہے ہیں، تو یہ بھی ہائی سالٹ انٹیک، جو سوڈیم کا انٹیک ہے، یہ بھی خراب کرتا ہے جسم کو بھی دماغ کو بھی، کیونکہ اسے کسٹمر ریٹین رہتا ہے اور لوگوں کا اس طرف رجحان زیادہ ہے۔ اور جب آپ نمک زیادہ کھائیں گے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا، ہائپر ٹینشن بڑھے گی، آپ کی کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یہ بڑھ جائیں گی۔ اور یاد رکھیے ہارٹ ہیلتھ اور برین ہیلتھ یہ دونوں ملے جلے ہیں، کیونکہ وہ جو نالیاں ہیں جو خون کی اوپر آنی ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ہارٹ ہیلتھ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور برین ہیلتھ۔ تو جناب پیکٹ خریدتے ہوئے صرف ایکسپائری ڈیٹ نہ دیکھیں، صرف پرائس نہ دیکھیں، صرف ڈسکاؤنٹ نہ دیکھیں، بلکہ انگریڈینٹ لسٹ دیکھیں کہ اس نے ڈالا کیا اس کے اندر۔ نمبر 4 فرائیڈ فوڈ آ رہا ہے۔ دیکھیے بار بار تیل بدلنا یہ دکاندار کے بارے میں نہیں ہے، اب کتنی دیر سے وہ اسی تیل کو چلائی جا رہا ہے، فوڈ فرائی کری جا رہا ہے، تو یہ تو آپ کو نہیں پتا، اور یہ چیز انتہائی خطرناک ہے، اس میں کارسینوجن بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو کینسر کوز کرتے ہیں، اور ہم تو فرائیڈ فوڈ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جناب۔ مہمان آ گئے پکوڑے لاؤ، بارش آ گئی سموسے لاؤ، بچہ سیٹ کرنا ہے فرائز لاؤ، اور آفس پارٹی ہے تو فرائیڈ فوڈ لے کر آؤ۔ یہ آئل نا گہرا، گاڑھا اور کالا ہو جاتا ہے، اس میں وہ بلبلے جھاگ بھی آ جاتی ہے، تو یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ گھر کے اندر بھی آئل بہت زیادہ یوز نہ کریں، 1-2 کے بعد اس کو ڈسکارڈ کر دیں، اور یہ بھی یاد رکھیں ٹیسٹ نہیں کوالٹی کو دیکھیں، ذائقہ صرف زبان محسوس کرتی ہے، نقصان پورا جسم برداشت کرتا ہے۔ اور پھر بیکری آئٹمز اور ٹرانس فوڈز یاد رکھیے گا، یہ انسیچوریٹڈ فیٹس، یہ 3 طرح کی فیٹس بتا رہا ہوں۔ انسیچوریٹڈ فیٹس یہ اچھی ہوتی ہیں، سیچوریٹڈ فیٹس یہ کچھ بری ہوتی ہیں، ٹرانس فیٹس یہ بہت زیادہ بری ہوتی ہیں۔ بعض ملکوں میں باقاعدہ اقدامات کیے گئے کہ ٹرانس فیٹس کو یہ کم کیا جائے یا ختم کیا جائے، کیونکہ خون کی نالیوں میں جب یہ چکنائی جم جائے گی تو دماغ پہ اس کا بڑا برا امپیکٹ ہوگا۔ مارکیٹنگ والے فیک کر جاتے ہیں، اگر ہائیڈروجنیٹڈ آئل لکھا ہوا ہے انگریڈینٹ لسٹ کے اندر، یا وہاں پہ آپ کا 0 ٹرانس فیٹ لکھا ہوا ہے، تو الرٹ ہو جائیں اور اس کو کراس چیک کر لیں۔ الکوہل اور نشہ یہ تو حرام ہے، کوئی کلام ہی نہیں ہے، لیکن یہ دنیا میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ملٹی بلین انڈسٹری ہے، تو سوچنا سمجھنا سیکھنا
فیصلہ کرنا، یاد رکھنا کی جو کوگنیٹو سکلز میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ اسے تباہ ہو جاتی ہیں۔ شراب پی کے انسان سوتا نہیں ہے، ناک آؤٹ ہو جاتا ہے، جیسے باکسنگ میں مکہ پڑے تو وہ بندہ سو نہیں جاتا بلکہ وہ چاروں شانے چت ہو کے گر کے بالکل قریب المرگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شراب آپ کے تمام حواس کو معطل کر دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ سائنس اب ڈیٹیلز بتا رہی، زہر خوبصورت ترین گلاس میں دے دیا جائے وہ زہر ہی رہے گا۔ ان ممالک کے اندر ہر خوشی ہر غمی شراب سے جڑی ہوئی ہے، سالگرہ ہے، کوئی مر گیا، غمی ہے، شادی ہے، شراب لاؤ۔ اور یہ ایک مسلمان ممالک کا بڑا زبردست ایسپیکٹ ہے کہ ہماری زندگی کی خوشی اور غمی جو زندگی کے اہم ترین لمحات ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ دماغ کو فارغ کر دیتا ہے، دماغ میں زلزلہ آ جاتا ہے ایک دم سے۔ دماغ کی سب سے بڑی خوبی، انٹیلیجنس، وزڈم، عقل، وہ معطل ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، ایڈز سے، ٹی بی سے، وائلنس سے، جنگوں سے مرنے والے لوگوں کی تعداد نکالیں، اس کو ایک اکٹھا کریں، وہ کم ہوگی، شراب سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور لاسٹ ہے ہائی مرکری فش، تھوڑی ذرا کنفیوزنگ ٹرمینالوجی ہے۔ فش تو سب سے بہترین ہے، یعنی اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ڈاکٹر بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ایز اے فوڈ کہ یہ کھایا جائے۔ لیکن جو بڑے سائز کی مچھلیاں ہوتی ہیں نا، جو ہمارے پاکستان وغیرہ میں کم ہیں، ان کے اندر مرکری لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ پریگننٹ وومن کو، بچوں کو اور اوور آل انسان کی برین ہیلتھ کو متاثر کر سکتا ہے۔ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ سب کچھ تو اس سے منع کر دیا؟ دیکھیں، عام طور پہ ہماری عادت ہے یا تو کسی کھانے کو سپر فوڈ بنا دیں گے اور یا کسی کھانے کو زہر بنا دیں گے۔ دو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہم وہ کر رہے ہیں جو کرنا نہیں چاہیے، اور پھر جب وہ کرنے لگتے ہیں جو کرنا چاہیے تو ایک دم سے جناب بہت زیادہ کر دیتے ہیں، پھر تھک کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ بری عادتوں پر آ جاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ کریں گے، ٹرانسفارمیشن آئے گی۔ 400 کی سپیڈ سے گاڑی جا رہی ہے، موڑیں گے تو ٹکر ہو جائے گی۔ تو برین ہیلتھ کے لیے صرف فوڈ نہیں بلکہ سلیپ، سٹریس مینجمنٹ، سوشل کنیکشنز، اسکرین ٹائم، فزیکل ایکٹیویٹی، یہ چیزیں بھی بہت ضروری۔ دو نکاتی فارمولہ سن لیں بس، متبادل ڈھونڈنا ہے، الٹرنیٹو ڈھونڈنا ہے۔ یعنی تربیت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ روک دیں، بلکہ تربیت اس کا نام ہے کہ صحیح راستہ دکھائیں اور آہستہ آہستہ چھوڑنا ہے۔ پہلے آدھا کریں، پھر کوارٹر کریں، پھر اس کے بعد اس چیز کو لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عطا فرمائے۔